جلا دی پانی ہے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصديق في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين اللهم صل على اسم محمد في الأسماء اللهم صل على روح محمد في الأرواح
اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على بلد محمد في البلاد رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان کا جب ستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا ان کا جب ستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا ان کی خاک پا سر پہ سجا کے ہے خوش ان کی خاک پا سر پہ سجا کے ہے خوش جیسے تاج شاہانہ ہمیں مل گیا. یہ زور میرا لگ رہا ہے پیاس اور یہ ان کا جب ستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا ان کی رحمتوں کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم ان کی رحمتوں کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم واہ واہ کیا ٹھکانہ ہمیں مل گیا ان کا جب ستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا ان سے سنت ملی ان سے قرآن ملا کیوں نہ مر جائے ہم ان کے ناموس پر کیوں نہ مر جائے ہم ان کے ناموس پر زندگی کا بہانہ ہمیں مل گیا ان کا جب ستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا جو حسن و حسین و علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو حسن و حسین و علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے اس کے حصے میں شمر و یزید آ گئے اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا ان کا جب ستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا. میرے معزز محترم اور محتشم سامعین حضرات،
آج کا خطبہ جمعہ پہ میں جس عنوان پہ لب کشائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ عنوان ہے اللہ کی پہچان۔ بولیے کیا عنوان ہے؟ اللہ کی پہچان۔ نبی پاک شاہ لولاک سب پڑھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رأس العلم معرفت اللہ، کہ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی پہچان آ جائے۔ بولی بندے کو اللہ کی پہچان۔ اور جب آپ کو اللہ کی پہچان ہو جائے گی تو ساری خلقت آپ کا ادب اور تعظیم کرے گی۔ آپ پہاڑوں کو پہچانیں گے، دنیا آپ کو عارف نہیں کہے گی، عارف کامل نہیں کہے گی، عالم نہیں کہے گی۔ آپ آسمان کو پہچانیں، دنیا آپ کو عارف نہیں کہے گی۔ آپ پتھروں اور زمینوں کو پہچانیں، دنیا آپ کو عارف اور کامل نہیں کہے گی۔ آپ پرندوں کو پہچانیں، پیٹرول کو پہچانیں، جس چیز کو چاہو پہچانو، مگر دنیا آپ کو اس وقت عالم بھی کہے گی، عارف بھی کہے گی، نیک بھی کہے گی جب تمہارے اندر رب کی پہچان آ جائے گی، کیونکہ وہی اصل پہچان ہوتی ہے، اور وہی پہچان بندے کو انسان بنا دیتی ہے اصل معنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے قرآن مجید اور فرقان حمید میں ہزاروں دلائل پیش کیے۔ وہ سارے دلائل اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ان سب دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض قدرت کی نشانیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں اور بعض قدرت کی نشانیاں کائنات میں ہوتی ہیں، اور کائنات کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے۔ جس طرح لکھائی کو دیکھ کر لکھنے والے کی پہچان ہوتی ہے، جس طرح تعمیر کو دیکھ کر معمار کی پہچان ہوتی ہے، جس طرح شعر کو دیکھ کر شاعر کی پہچان ہوتی ہے، جس طرح خوشبو کو سونگھ کر پھول کی پہچان ہوتی ہے، جس طرح روشنی کو دیکھ کر سورج کی پہچان ہوتی ہے، جس طرح چاندنی کو دیکھ کر چاند کی پہچان ہوتی ہے، جس طرح جگمگاہٹ کو دیکھ کر ستاروں کی پہچان ہوتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں، جن و بشر کو دیکھتے ہیں، شجر و حجر کو دیکھتے ہیں، بحر و بر کو دیکھتے ہیں، پھولوں کی مہک کو دیکھتے ہیں، چڑیوں کی چہک کو دیکھتے ہیں، سبزے کی لہک کو دیکھتے ہیں، سما و سمک کو دیکھتے ہیں، رفعت و پستی کو دیکھتے ہیں، خوشحالی اور بدبختی کو دیکھتے ہیں، زمین کی نرمی کو دیکھتے ہیں، ہواؤں کی گرمی کو دیکھتے ہیں۔ یہ ساری کائنات کو دیکھ کر ہم اس بات کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اتنی پیاری خوبصورت اعلیٰ کائنات بنانے والے بھی کوئی ذات ہے۔ اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے میں دلائل کا محتاج نہیں، بلکہ ہم مانتے ہیں فطرت پہ آ کے۔ اللہ نے اپنی محبت ہماری فطرت میں رکھی ہے۔ بولیے ہماری، تھوڑا جا بولو میرے اللہ اللہ تعالیٰ سارے صحت عطا فرمائے۔ تو خوش ہو گیا بولنے لگے تو میں سے بتا رہا کچھ نہیں ہوتا۔ بولو، میں ذرا کسی گل سمجھانا چاہ رہا ہوں، پک کرو کہ ہم خدا کو دلیل کی وجہ سے نہیں مانتے، اللہ نے ہماری فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ اللہ کو مانو۔ بولیے اللہ کو، ہم فطرت کے دباؤ میں آ کے مجبور ہو کر اللہ کو مانتے ہیں۔ بولیے مجبور ہو کر اللہ کو
مانتے ہیں؟ ہمارے سامنے مشاہدات اتنے ہیں، ہم انکار کر ہی نہیں سکتے۔ آؤ ذرا آپ کو ایک بڑا پیارا واقعہ سناؤ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ہماری فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سپڑی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ ان کے دور میں دہریے بڑے ہوتے تھے، اور آج بھی ہیں۔ دہریہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا بھی انکار کر دے۔ اس وقت اموی خلیفہ تھا، یہ دہریہ بادشاہ کے دربار میں گیا۔ اس نے کہا جی میرا دعویٰ ہے کہ اللہ نہیں ہے، لوگ پاگل ہیں، لوگ بے وقوف ہیں جو اپنی ساری طاقتیں ایک غیبی قوت کے تابع کر رہے ہیں۔ اللہ ہے کوئی نہیں، اللہ کا وجود ہی کوئی نہیں، ساری کائنات ایک طبی نظام چل رہی ہے، ایک طبی کارخانہ چل رہا ہے، کوئی چلانے والا کوئی نہیں۔ میں میدان پہ آیا ہوں، اگر ہے کسی کی جرت آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو، بحث و مباحثہ کرو، میدان پہ آؤ۔ اور تم مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہے وہ آئے میرے آگے۔ تو بادشاہ نے اس وقت جو سب سے بڑے عالم تھے وہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا، جاؤ بھی امام صاحب کو کہہ دو کہ آج شام آپ کا مناظرہ ہے، آپ نے دربار میں پہنچنا ہے۔ امام صاحب کو جب پیغام ملا تو امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں شام کو آ جاؤں گا۔ بولیے میں شام کو آ جاؤں گا۔ اب یہ تھا بادشاہ کا دربار، یہ درمیان میں ایک دریا آتا ہے جس کو دریائے دجلہ کہتے ہیں، اور یہ ہے امام صاحب کا شہر، یہ شہر ہے، یہ دریا ہے، ادھر بادشاہ۔ اب امام صاحب نے دریا کراس کر کے دربار میں آنا تھا۔ اب امام صاحب چلے اور دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوئے، مگر امام صاحب کو کوئی کشتی ملی؟ بولو نہیں ملی۔ بڑی دیر انتظار کیا، کشتی نہیں ملی۔ امام صاحب وہاں پورا مجمع لگے دربار میں، عمراء وزراء بہت بڑا مجمع لگے، اور جی آج امام ابو حنیفہ کا مناظرہ ہے، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب توجہ رکھنا، شام ہوگی، امام صاحب نہیں آئے، 8 بج گئے، امام صاحب نہیں آئے، 9 10 11 بج گئے رات کے، مگر امام صاحب آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی، سارے بولو امام صاحب نہیں آئے۔ اب وہ دہریہ بولا، اس نے کہا بس میں نے کہا تھا نا میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، میں بڑا فلسفی ہوں، بڑا منطقی ہوں، ڈر گیا بھاگ گیا مجھ سے، نہیں آیا اس نے، میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ اب جب رات کے 12 بجے تھے امام صاحب تب آ گئے شاہی محل میں، تو جیسے علماء کا ادب ہوتا ہے انہوں نے ادب کیا۔ بادشاہ نے بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ حضرت میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے شام ادھر ہونا ہے، اور آپ آ رہے ہو رات کے 12 بجے۔ یہ دہریہ آ کے سارے اسلام کو للکار ہے، اسلام کی عزت کا سوال تھا، آپ لیٹ کو آئے ہو۔ امام صاحب کہتے بادشاہ سلام میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں، مگر میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے، اسی حیرت میں لیٹ ہو گیا۔ بولی اسی حیرت میں وہ کیا واقعہ؟ اب سارے وزیر مشیر اور سارے عمراء بڑے حیران کہ کیسا واقعہ آ گیا ہوئے۔ بادشاہ وہ امام صاحب کہا جی میں اتنا حیران ہوا کہ ساری زندگی ایسا واقعہ میرے ساتھ نہیں ہوا۔ اب بادشاہ خود بڑے تعجب میں آیا، کہا جی جلدی بیان کرو کیا واقعہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا جی واقعہ یہ ہوا کہ جب میں چلا دریا کے کنارے پہ کھڑا ہوا، مجھے کوئی سواری نہیں ملی، مجھے کوئی سواری نہیں ملی، توجہ ہے نا سب کی، ذرا توجہ رکھنا، مجھے کوئی سواری نہیں ملی، میں گھنٹہ کھڑا رہا، میں بڑا پریشان، وہاں اسلام کی عزت کا سوال ہے، یہاں کشتی نہیں مل رہی۔ اچانک کیا ہوا کہ دریا کے اندر سے لکڑیاں نکلی، وہ خود بخود کٹنی شروع ہو گئی، اور خود بخود لکڑیوں کے تختے بن گئے، اور یوں دیکھتے دیکھتے ساری کشتی تیار ہو گئی۔ پھر جہاں جہاں لکڑیوں میں سوراخ تھا، روغن دریا سے اندر سے نکلا، اس میں روغن بنا گیا، خود بخود کشتی بن گئی۔ کیل دریا سے نکلے، خود بخود ٹکڑے شروع ہو گئے، ایک کشتی تیار ہوگی۔ پھر کشتی آئی میرے پاس چل کے
دب کے چلانے والا بھی کوئی نہیں تھا، بولو بھی چلانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کشتی میرے آگے آئے، ایسے جھک گئی اور میں کشتی کے اندر سوار ہو گیا، تو میں اسی طرح کشتی مجھے دریا کے کنارے تک لے گئی، پھر جھکی اترا اور یکدم وہ کشتی میری آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ بولو بھی یکدم وہ کشتی میری آنکھوں سے۔ یہ باتیں امام اعظم سے جب پوری کی تو داہریہ اونچی وہاں سے ہنسنے لگ پڑا، اونچی اونچی دربار میں، کہتا ہنس کے، اور میں نے کہا تھا میرے مقابلے میں کوئی عالم لے کے آؤ، یہ بچوں جیسی باتیں کر رہے، یہ لے کے آئے ہو، بے وقوفوں جیسی باتیں کر رہے، نادانوں جیسی۔ اور جب چلانے والا کوئی نہیں، کشتی چل کیسے گئی؟ بنانے والا کوئی نہیں، کشتی بن کیسے گئی؟ کیل ٹھوکنے والا کوئی نہیں، کیل ٹھوک کیسے گئی؟ اور میاں کشتی کی لکڑی کاٹنے والا کوئی نہیں، لکڑیاں کیسے کٹ گئی؟ تختے کیسے بن گئے؟ یہ تو بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، کمال کرتے ہو، میرے مقابلے میں کوئی عالم لے کے آؤ، میں بچوں سے بات نہیں کرتا، میں بچوں سے بات ہے۔ اور سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ بیٹھے ہو، توجہ ہے نا سارے دی؟ اب امام اعظم ابو حنیفہ کی باری آئی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایک کشتی جس کو انسان بناتا ہے وہ بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، جب ایک کشتی جس کو انسان بناتا ہے، چھوٹی سی چیز ہے کشتی، وہ بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی، چلانے والے کے بغیر نہیں چلتی، کیل ٹھوکنے والے کے بغیر کیل ٹھکتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے، جس کا آسمان، جس کا سر آسمان ہے، عرش ہے، اور جس کے پیر زمین ہے، جس کی فضا میں ہزاروں جانور، ہزاروں پرندے سانس لیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، اور میاں جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، نہیں چل سکتی، نہیں کیل ٹھک سکتے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں بچے والی باتیں میں کر رہا ہوں کہ تو کر رہا ہے؟ میں اگر کہوں کہ بغیر بنانے والے کی کشتی بن گئی تو میں ٹھہرا بچہ، میں ٹھہرا بے وقوف نادان، اور تو سوچ تو کتنا بڑا بے وقوف ہے جیسا کہنا کہ ساری کائنات ہی اللہ تو بغیر چل گئی ہے، ساری کائنات ہی خود بخود چل رہی ہے۔ بچہ تو ہے کہ میں ہوں؟ بے وقوف تو ہے کہ میں ہوں؟ نادان تو ہے کہ میں ہوں؟ اب داڑھی کا منہ کھولے کا کھلا رہ گیا، اور وہیں پہ امام صاحب کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ تاڑی سبحان اللہ نہیں نکلی، اور تھے بڑے سارے درباری نے آکی ہوئے، تسی ماشاءاللہ ہے بیٹھے جو کشمیر آزاد کرا کے بیٹھے ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ نکل گیا وہاں سے لاجواب ہو کر۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے قرآن میں جو دلائل دیے ہیں اپنی معرفت کے، اپنی پہچان دے، او دلیلہ کوئی فلسفی نہیں نے، او دلیلہ کوئی منطقی نہیں نے، او دلیلہ کوئی بڑیا علم الصرف و نحو والی نہیں نے۔ اللہ نے ساریاں دلیلہ اپنے مشاہدات، کائنات دے مشاہدات یہ دیتیا نے کہ اینو ویکھو، میری کائنات نو ویکھو، اور ایندے وچ خدا نو لبو۔ بولو ایندے وچ حاجی صاحب لگتے سو گئے، حاجی ایندے وچ خدا نو لبو۔ حاجی صاحب ذرا جا کے گوٹے چھاڑ دو، اس طرح اللہ نبی نے منع کیتا ہے مسجد میں بیٹھے دو، کوئی مجبوری ہوئی تو پھر اجازت ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ توجہ ہے نا؟ کہہ دے سبحان اللہ۔ میرا حیثہ نا بڑا پیار ہے، میں کہہ لیتا ہوں اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اے دنیا والےو ویکھو نا میں اونٹ نو کس طرح پیدا کیتا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ میں آسمان نو کس طرح بلند کر دیتا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ میں پہاڑاں نو کس طرح زمین دے اندر گاڑ کے رکھ دیتا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ میں پوری زمین نو کس طرح وسیع کر کے رکھ۔ اللہ نے جتنے بھی دلائل قرآن میں دیتے نے سارے مشاہدات دینے، بولی سارے، یعنی کہ آسان الفاظ وچ اللہ نے قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں کی
کہ جڑی آسمان تو اتنے ہوئے تھے زمین تو ایسی گل کیتی ہے جڑی انسان دے سمجھ وچ آ جائے. بولو انسان دے بالکل بیائی نہیں. اسی طرح اللہ نے کوئی حکم ایسا نہیں اتارا جو انسان کی طاقت میں نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کہنا میں ساری گلاں وہی نازل کیتیاں نے جن دی انسان اندر وسعت ہے. بولو بھی جن دی انسان اندر اگر انسان وچ وسعت نہ ہوئے اور اللہ وہ گلاں نازل کر دے پھر تو ظلم ہویا نا. اور اللہ ظلم تو پاک ہے. بولو اللہ ظلم سے پاک ہے. تو مشاہدات اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امام شافعی سب پڑھو رحمۃ اللہ. اب مشاہدے سے کس طرح اللہ کو پہچانتے وہ میں مثال دے رہا ہوں کیونکہ پہ موضوع ہے نا معرفت الہی اللہ کی پہچان. امام شافعی سے کسی نے پوچھا امام صاحب آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا ہمیں بھی تو بتاؤ نا. پینڈو آدمی تھا بالکل سادہ جٹ سیدھا سادہ. آپ تھے انہیں امام صاحب اگر عربی بارتا پڑھتے قرآن دی پڑھتے تھے انہیں دوتوں تو لگ رہے تھے. امام صاحب نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے. امام صاحب نے کہا جی میں نے شہتوت کے پتے سے اللہ کو پہچان لیا ہے. کچھ یہ آپ سبحان اللہ. کس کے پتے سے؟ شہتوت کے. جی وہ کیسے؟ کہا جی شہتوت کے پتے کو اگر بکری کھائے تو مینگنی دیتی ہے. اگر اسی شہتوت کے پتے کو ہرن کھائے تو خوشبو دیتی ہے. اگر اسی شہتوت کے پتے کو اب ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم دیتا ہے. پتا ایک ہے. بولو پتا. بھئی پتے کی طبیعت تو ایک ہی ہوتی ہے نا. ایک طبیعت 10 کام نہیں کر سکتی. ایک طبیعت ایک ہی کام کرے گی. پتا ایک ہے. ہرنی کے پاس جائے کچھ اور نکلتا ہے. بکری کے پاس جائے کچھ اور نکلتا ہے. ہرن کے پاس جائے کچھ اور نکلتا ہے. اور یہ ریشم کیڑا کھائے کچھ اور نکلتا ہے. پتا ایک ہے. طبیعت ایک ہے. کام زیادہ ہو رہے ہیں. کوئی تو ذات ہے نا جو اس سے اتنی چیزیں نکال رہی ہے. تو میں نے اس پتے سے اپنے رب کو پہچان لیا ہے. دیکھ لو اللہ جسے ایمان دے تو پتے سے بھی اللہ نظر آ جاتا ہے. تو جو نہ مانے تو حضور نے کتنے معجزات دکھائے ابو جہل کو اور انہیں منی. بولو نہ انہیں منی. جڑے نہ منن بادشاہ لوگ نے کون سمجھائے انہوں نے ہیں. اج بھی ایسے لوگ ہیں نا کہ نہیں ہیں جنہوں جنہ مرضی سمجھاؤ پر انہوں گل کا اثر ہوتا نہیں. اب میں تو کنے 6 مہینے ہو گئے پیٹ رہا بھی جمعے کے ٹائم آ جاؤ پر کوئی اثر ہو رہا نہیں. علم ہون دے باوجود نہ مننا ایماندار دسو مسلمان دی شان ہے یا انہاں دی شان ہے؟ سمجھ رہے میری گل. ابو جہل کو حضور نے کنیا دلیلاں دتیاں پر انہیں منیا نہیں. ایک باری اچھا بڑا شرارتی سی بڑا انہیں نا دل آیا کہ حضور نو نا کس طریقے میں لاجواب کرتا. ایک باری آگے نا ہتھاں میں اور چھوٹے چھوٹے روڑے اور کنکریاں لا کے نا ہاتھ میں باغے پیچھے لگا کے حضور کو جا کے آندا جے تسی نبی ہو نا تے دسو میرے ہاتھ میں کی ہے. میں بھی دیکھا حضور نے فرمایا کمال کرتا حضور نے فرمایا کہ میں دساں او دسے. میں دسا کہ تیرے ہاتھ میں کی ہے یا تیرے ہاتھ میں جڑی شے ہے وہ دسے کہ میں کون ہاں. تو پھر کنکریاں وچوں آواز آئی سی اشہد اللہ الہ پر انہیں منیا پھر بھی نہیں سی. پھر بھی نہیں منیا. ادھی راتی طوفان آیا بڑی تیز آندھی فل بارش. ابو جہل کے دروازے تے دستک ہوئی ٹھک 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 ٹھک. بیوی کہندی ہے ویکھ اس ٹائم جیڑا بھی کوئی ہویا انہوں خالی ہاتھ نہ موڑی بڑا مجبور ہو کے آیا ہوئے گا. ابو جہل نے دروازہ کھولیا تے سامنے سرکار کھڑے ہوئے سن. بھتیجے تو کی گل ہے؟ تو آپ نے کیا؟ حضور نے فرمایا چچا بڑی تیز آندھی آئی سی میں نے خوف پہ آ گیا کہ قیامت تیری آ گئی. میں نے فوراً تیری یاد آئی کہ میرے چاچے نے کلمہ نہیں پڑھیا میں تینوں کلمہ پڑھانا آ گیا. بولو میں تینوں ہاں جی. تو جیڑا نہ مننے ساری زندگی حضور نے ویکھ کے بھی نہ مننے
حضور دا چہرہ ویکھ کے نہ منیا، قرآن سن کے نہ منیا، حدیث سن کے نہ منیا، مسجد ویکھ کے نہ منیا، صحابہ ویکھ کے نہ منیا، مکہ ویکھ کے نہ منیا، مدینہ ویکھ کے نہ منیا۔ اے میاں اگر منن تے آئے تے تینوں پتے وچ بھی رب نظر آ جائے گا۔ بولو تینوں پتے وچ بھی۔ اچھا اسی طرح امام احمد بن حنبل سب پڑھو رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں کو کسی نے پوچھا بھی سانو بھی کوئی دسو نا اللہ ہے تو کیویں ہے کیویں اللہ؟ ہن توجہ رکھنا انشاءاللہ جے توجہ رہی تے تہاڈے میں ایمان دی کیاری نو عشق مصطفیٰ دا پانی دے داں گا۔ سبحان اللہ۔ دسو اللہ کیویں میں مینوں کوئی دلیل دیو۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مینوں تے اللہ انج سمجھ آیا ہے کہ توجہ رکھنا، میں ویکھیا کہ ایک چاندی دا محل ہے، اون دے وچ سونے دا محل ہے، اون دے وچ ایک جاندار پیدا ہوندا ہے، اُتے چاندی دا محل وچ سونے دا محل، اس محل دے وچ کھڑکی کوئی نہیں، اس محل دے وچ روشنی کوئی نہیں، اس محل دے وچ ہوا کوئی نہیں، اس محل دے وچ خوراک کوئی نہیں، مگر ایک جاندار پیدا ہوندا ہے، 21 دن اس محل دے وچ زندہ رہندا ہے، انہوں خوراک دین والا کوئی نہیں، انہوں پانی دین والا کوئی نہیں، انہوں کھوان اور پیان والا کوئی نہیں، انہوں روشنی پہنچان والا کوئی نہیں، مگر 21 دن تو بعد وہ محل ٹوٹ دے، پھر بڑا محل ٹوٹ دے اور وہ جاندار زندہ سلامت باہر آ جاتا ہے۔ کوئی تے ذات ایسی ہے جن نے محل دے وچ بھی اس جاندار نو زندہ رکھیا۔ میں اس نو ویکھ کے اللہ نو پہچان لیا۔ بولو بھی اللہ نو پہچان لیا۔ وہ کہا کہ حضرت تسی کیڑا محل ویکھیا چاندی دا، اون دے وچ سونے دا، تو سانو بھی دسو نا۔ حضرت نے فرمایا تسی سارے ویکھیا ہے۔ بولو تسی سارے تہاڈے گھر وچ ہے، اسی تے نہیں پتہ کیڑا ہے؟ کیوں جی وہ مرغی دا آنڈا ہے۔ بولو مرغی دا، اُتے سفیدی تھلے سردی، اون دے وچ جڑا چوزا پیدا ہوندا ہے نا، میں تھک گیا سارے بندے، میں بولو تے صحیح نہ یار، اون دے وچ چوزا پیدا ہوندا ہے 21 دن، نہ کچھ اتوں انہوں ہوا آندی ہے، نہ پانی ملتا ہے، نہ خوراک ملتی ہے، پر زندہ اللہ باہر کرتا ہے۔ جو سبحان اللہ آنکھوں تے کلی گل کراں میں، امام صاحب کہندے نے اوے میں آنڈے نوں ویکھ کے اللہ نوں پہچان گیا وا۔ اگوں پھر جدوں بچہ باہر آندا ہے تے جمدے سار چوچو کرنا شروع کر دیندا ہے۔ سب تو اوکھی پرورش ہے انسان دے بچے دی۔ کیندے بچے دی؟ ہن ویکھو نا بلی دا بچہ جمدے ہی میو میو شروع کر دیندا ہے، اور مجھ دا بچہ جمدے ہی اپنی بولی بولنا شروع کر دیتا ہے، کتی دا بچہ جمدے ہی بولنا شروع کر دیتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، کوے دا بچہ بولتے جمدے سار کائے کائے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور مرغی دا بچہ جمدے سار کڑ کڑ کر کے نکل دیتا ہے، چوچو کر کے چلتا ہے۔ مگر انسان دا جڑا بچہ ہوندا ہے اینوں پیٹ سے درد ہوتے کی کردا ہے؟ بولو روندا ہے، کی کردا ہے؟ بولو بولو کہ تسی نہیں روندے سن، روندے سن سارے۔ اگر ان دے سر تے درد ہوئے تو پھر کی کردا ہے؟ روندا ہے۔ اینوں بھوک لگے تو کی کردا ہے؟ روندا ہے۔ ان دی لت باہ تے درد ہوئے تو کی کردا ہے؟ روندا ہے۔ اینوں پیاس لگے تو کی کردا ہے؟ اور اللہ نے ماں وچ ایک صفت رکھی اپنی قدرت دی، تے ماں نوں پتہ لگ جائے اینوں چاہیدا کی، اینوں چاہیدا کی تے تو اللہ ویکھے تینوں تے ماں ویکھ کے اللہ نظر آ جانا چاہیدا۔ توجہ رکھنا، ہن چوچے دا بچہ جمدے سار بولنا شروع کر دے، دسنا شروع کر دے۔ ہن میں نا اس آنڈے وچ 21 دن چوچا رہیا ہے، اونوں اے ککڑی والی لغت کنے سکھائی سی؟ نہیں سمجھے تسی؟ بھئی تسی انگلش عربی اور جیڑی بھی زبان سیکھنی ہے، کالج میں جاؤ گے، سکول میں جاؤ گے، یونیورسٹی میں جاؤ گے، بعض حضرات تعلیم حاصل کرنے واسطے لندن، پیرس، امریکہ، یورپ، افریقہ تک جاندے نے، پر میں نا چوچا کسی کالج میں داخلہ لیا سی انہیں، نہیں سمجھے میری گل؟ جمدے سال لغت وہی آ گئی، چوچے والی زبان بھی آ گئی، تو کوئی تے ذات ہے نا جن 21 دن آنڈے دے اندر چلنا بھی سکھا دیتا، بولنا بھی سکھا دیتا، کھانا بھی سکھا دیتا۔ او ویکھ رہا میری ماں دانے چک رہی تو بھی دانے چک دے، اے سارے اللہ دے کام نے۔ بولو سارے اے اس رب دے کام
نے جن نے کیا سی ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اوے میں ہر چیز نو پیدا کر کے اون دے مطابق اون دے وچ ہدایت بھی پا چھڑنا وا، بولو اون دے وچ ہدایت بھی پا چھڑنا وا۔ تو اسی طرح انسان دا بچہ ویکھ لو، تھوڑا جہا بڑا ہوندا ہے تے کھاندا بھی ہے پیندا بھی ہے تے ہسدا بھی ہے تے روندا بھی ہے، ہساؤ گے ہسے گا، رواؤ گے تے روے گا، ہلکا ہلکا رڑے گا چلے گا۔ یہ ساری شیواں کنے سکھائیاں نے؟ ٹھیک ہے بھائی، علم اور چیز ہے، علم تو سیکھنا پڑے گا، مگر کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہنسنا رونا یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ اللہ ہے جڑا انسان دے دل وچ ہدایت پا چھڑدا ہے۔ کیونکہ ہن ایک جملہ بولنے لگے اللہ نو سمجھن واسطے، کیونکہ اللہ کہندا ہی اونوں نے جڑا دماغ وچ نہیں آندا دل وچ آندا ہے۔ بولو جڑا جن دل وچ ہے بولنا سبحان اللہ۔ ہاں تسی دماغ دا جنہ مرضی زور لا لو تانوں اللہ مل سکدا؟ اللہ آندا ہی دل وچ ہے۔ بولو اللہ آندا۔ اور میں تہاڈے وچ کسے نوں کھڑا کر کے پوچھاں جی مینوں دلائل دو اللہ دے وجود دے، کسے نے کچھ نہیں بولنا۔ میں دماغ دی گل کیتی نا، دماغ تو دلیل دتی جاندی ہے۔ جے میں پوچھا کہ تہاڈے دل وچ اللہ ہے تے تسی سینہ چیر کے کہو گے ہے، کیونکہ اللہ ہوندا ہی دل وچ ہے۔ اس لیے تو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں، کہا تھا کہ یا اللہ تو بڑا عجیب ہے، تو دل میں تو آتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا، مگر سمجھ میں ہے۔ باقی کائنات دی ہر چیز پہلے تاڑے دماغ وچ بڑھے گی پھر دل وچ آئے گی۔ اے رب دی ذات ہے جیڑی دماغ وچ نہیں آندی پہلے دل وچ آ جاندی ہے۔ بولو بھی پہلے دل وچ آ جاندی ہے۔ اور ایک داہری نے سوال کیتا ہے امام ابو حنیفہ کو، کیا جی اگر اللہ موجود ہے تے دسو اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ بولو اللہ نظر نہیں آتا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ دودھ وچ مکھن ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ بولو ہوندا ہے نا، تے پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ کڈو کتنے آئے گا نا۔ اچھا نہیں مینوں کوئی تسلی نہیں ہوئی، ذرا مینوں اور دلیل دو۔ اللہ نظر نہیں آتا لہذا میں اللہ کو نہیں مانتا۔ امام صاحب نے کہا تیرے اندر عقل ہے؟ نہیں سمجھے؟ تیرے اندر عقل ہے؟ کہتا ہے کہاں نظر نہیں آ رہی؟ بولو نظر ہے؟ اگر نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل ہے پھر تو بے وقوف ہے، پھر تو پاگل ہے، پھر تو گدھا ہے، کیونکہ تیری عقل بھی نظر آتی ہی بلکہ کسی کی بھی نہیں آتی، وہ تو آپ کے کردار سے پتہ چلے گا نا۔ اچھا کہا جی اور دلیل دو۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تیرے جسم میں روح ہے؟ کہا جی ہے۔ کہا نظر نہیں آ رہی؟ بولو نظر ہے نہیں آ رہی۔ اب کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر روح نہیں ہے۔ ہر بندہ کہے گا میرے اندر روح ہے، کیونکہ اصل تو جسم کا سارا نظام روح ہی چلاتی ہے نا۔ جسم تو اوپر کی چیز ہے ساری، بولو جسم تو اوپر کی چیز ہے۔ اب اگر آپ اچھا کسی نے آج تک آپ سے کوئی دلیل مانگی ہو اور جی دلیل دے بھی تیرے اندر روح ہے، کسی نے مانگی آج تک؟ بغیر دلیل کے سارے روح کو مانتے ہیں، کیونکہ روح ہے تو زندہ ہے نا، اگر زندہ نہ ہوتا تو روح کیسے آتی؟ اور آپ کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ میرے اندر روح ہے، بولو میرے اندر ہے، بظاہر اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں کہ میں زندہ ہوں، ایک دلیل ہے۔ اور امام صاحب نے فرمایا کہ جس طرح انسان کے اندر روح ہے مگر نظر نہیں آتی، اسی طرح جب چھوٹا سا جسم سر سے لے کر پاؤں تک بغیر روح کے نہیں چل سکتا، تو یہ جو اتنا بڑا جسم ہے پوری کائنات کا، یہ اس کی روح بھی روح اعظم مدبر اعظم، اس پوری کائنات کی روح اللہ کی ذات ہے۔ یہ کائنات بغیر اللہ کے بھی نہیں چل سکتی ہے۔ جس طرح تیرے جسم میں روح ہے مگر نظر نہیں آتی، اسی طرح اللہ بھی موجود ہے مگر نظر نہیں آتا، بولو بھی نظر ہے نہیں آتا۔ اچھا اگر تہاڈے وچوں کوئی بندہ کہے جی جاؤ پتہ کرو روح ہے کتھے وے، روح آنکھوں تے بیٹھی ہے، ناکوں تے بیٹھی ہے، بولوں تے بیٹھی ہے، ہاتھوں تے بیٹھی ہے، پیروں تے بیٹھی ہے، کتھے وے؟ تو کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکتا بھی روح ایتھے ہے تے ایتھے نہیں ہے، کیونکہ انسان دی روح سمت تو پا کے جہت تو پا کے ہر جسم دے حصے وچ روح موجود ہے، بولو ہر جسم دے حصے وچ، حتیٰ کہ تاڑے انگلیاں دے ناخن انہاں وچ بھی روح موجود ہے، بولو انہاں وچ بھی روح موجود ہے۔ جس طرح انسان دی روح دا
ایک ٹھکانہ کوئی نہیں، ہر جگہ موجود ہے چھوٹے جے جسم وچ۔ اسی طرح اللہ دی ذات دا بھی کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے، اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے۔ بولو بھی اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے۔ اب اصل کام تو روح کرتی ہے۔ اب میں آپ کو اس حوالے سے بھی سمجھاتا ہوں کہ آپ صبح دکان پہ بیٹھے ہو منافع کمانے کے لیے، جی شام تک میں روزی کماؤں گا اور جا کے کھلاؤں گا، بیٹھے ہو نفع حاصل کرنے کے لیے، مگر نقصان ہو رہا ہے۔ بولو بھی نقصان، بڑی توجہ سے ذرا، آپ کچھ چاہتے ہو کچھ رہے، کوئی تو طاقت ہے نا جو آپ کی مرضی کی مخالفت کر رہی ہے۔ آپ کو سوچنے کی بات ہے نا، کون چاہتا ہے کہ میری نظر ویک ہو اور اینک میرے ناک پہ بیٹھ کے میرے کانوں کو پکڑ لے، مجھے اینک لگ جائے؟ کوئی چاہتا ہے آپ میں سے؟ مگر جب نظر کمزور ہوتی ہے تو یہ اینک والا عذاب بھی آتا ہے، لگانی پڑتی ہے۔ اب تم چاہ رہے ہو کہ نظر ٹھیک ہو مگر ہو کمزور رہی ہے، کوئی تو غیبی طاقت ہے نا جو تیری مرضی کے خلاف کر رہی ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ کون چاہتا ہے مجھ پہ بڑھاپا آئے، میرے بال سفید ہو جائیں؟ آج کل تو جنہوں نے چٹے نے وہ بھی رنگ لا کے پھرتے ہیں، تو کوئی نہیں چاہتا، مگر بال سفید ہو رہے کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ بولو ذرا، یا سارے بولو نا، ہو رہے ہیں نا۔ آپ کچھ چاہتے ہو کچھ رہے، کوئی تو طاقت ہے نا کہ تمہاری چاہت پورے نہیں ہونے دیتی، اپنی چاہت پوری کرتی ہے۔ کون چاہتا ہے مجھ پہ بڑھاپا آئے؟ کون چاہتا ہے مجھ پہ غربت آئے؟ کون چاہتا ہے میری نظر ویک ہو؟ کون چاہتا ہے میرے ہاتھ بڑھاپے پہ آ کے کانپنا شروع کر دے، میری کمر جھک جائے، میری ٹانگوں میں درد ہو اور میرے جوڑ میں درد ہو؟ مگر سب کچھ ہوگا، بڑھاپا بھی آئے گا، نظر بھی کمزور ہوگی، تیری کمر بھی جھکے گی، تیرے پہ موت بھی آئے گی، سب کچھ ہوگا کیونکہ تیری چاہت نہیں ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تو چاہے گا وہ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو تیرا رب چاہے گا۔ بولی جو تیرا، ہاں تو کوئی طاقت تو ہے نا کہ جو آپ چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بولی وہی۔ اب اس مسئلے پہ آگے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بولی ہر جگہ۔ ہمارے غیر مقلدین بھائی کچھ ٹھوکر کھا گئے، انہوں نے کہا جی اللہ صرف آسمان پہ ہے اور کسی جگہ پہ نہیں ہے، اور اللہ اپنی شان کے مطابق کرسی پہ بیٹھا ہے۔ اور ان کے تو ایک مولوی صاحب نے کہا جی کرسی کی آواز بھی آ رہی ہے، بولی کرسی کی، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ جہت سے پاک ہے، اللہ سمت سے پاک ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے۔ بولو اللہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے۔ اصل تو یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، میں آپ کو بیان کروں تو آپ کو سمجھ نہیں آنا، مگر میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب ان کے جو اعتراضات ہیں 2 سے 3 اثار ہیں، ان کے وہ ذرا سمجھ لیں۔ اگر سبحان اللہ کے تو ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، یہ جو میں آپ کو اللہ کی پہچان کروا رہا ہوں نا، اللہ نے خود اپنی پہچان حضور کے ذریعے سے کروائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، هو الذی ارسل رسولہ، میں وہ ذات ہوں جس نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ کسی نے گائے کی پوجا کی مجھے اللہ مل جائے، کسی نے گائے کا پیشاب پیا مجھے اللہ مل جائے گا، کسی نے پہاڑوں کی پوجا کی مجھے اللہ مل جائے گا، کسی نے پتھروں کو سجدہ کیا مجھے اللہ مل جائے گا، کسی نے آسمان کو سجدہ کیا مجھے اللہ مل جائے گا، کسی نے اللہ کے بیٹے بنا دیے مجھے اللہ مل جائے گا، کسی نے اللہ کی بیٹیاں بنا دی مجھے اللہ مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں پتھروں سے پاک ہوں، میں پہاڑوں سے پاک ہوں، میں بیٹے اور بیٹی سے پاک ہوں۔ اور یہ ساری خلقت سن لو میرا اعلان، هو الذی ارسل رسولہ۔ اگر مجھے چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، حضور کے در پہ آنا تمہارا کام ہے، اپنی معرفت عطا کرنا میرا کام ہے۔ جس نے حضور کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، بولیے اس نے۔ اب اہل حدیث کہتے ہیں اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر نبی معراج کی رات آسمان پہ کیا لینے گئے تھے؟ اعتراض سمجھ آ رہے ہیں؟ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر حضور آسمان پہ کیا لینے گئے تھے؟ کہیں بھی ملاقات کر لیتے، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ ہے۔
اعتراض سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بولو تھوڑے منہ تو ہاں نہیں نکل دیا نہ تو کروانا بڑی دور کی گل ہے۔ اچھا جی میں نے کہا بھائی اب بندہ جب مسلمان مسجد میں آتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں جو آتا ہے مجھ سے ملاقات کرتا ہے، بولو مجھ سے ملاقات کرتا ہے۔ اب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز ہے بندے اور رب کے درمیان ملاقات ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو مسجد میں کیا لینے آیا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ کہتا جی کیا جواب ہے؟ میں نے کہا ایک اور جواب، کراس کوشچن۔ میں نے کہا اگر اللہ ہر جگہ موجود تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کیا لینے جاتے تھے؟ اللہ سے باتیں کرنے۔ اس بہار پہ کیا لینے جاتے تھے؟ کہتا جی اس کا جواب آپ دو۔ میں نے کہا تو دے نا جو اللہ پہ اعتراض کرتا ہے۔ کہتا کیا جواب ہے؟ میں نے کہا سن، جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو جگہ کا تعین شخصیت پہ ہوتا ہے۔ بولو بھائی جگہ کا تعین، جب تیری اور میری رب سے ملاقات ہوگی ہماری اوقات یہ ہے جگہ مسجد ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ سے ہوگی۔ حضرت موسیٰ کی شخصیت یہ ہے اللہ نے انتخاب کوہ طور کا کیا ہے۔ حضور چونکہ سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، سارے نبی حسین بن کے آئے، میرے مصطفیٰ آسن بن کے آئے، سارے نبی جمیل بن کے آئے، حضور اجمل بن کے آئے، سارے نبی مقتدی بن کے آئے، حضور مقتدا بن کے آئے، سارے نبی پیچھے بن کھڑے ہوئے، حضور آگے کھڑے ہوئے، سارے نبی حسین، سارے نبی مقام لے کے آئے، حضور مقام محمود لے کے آئے، سارے نبیوں سے اعلیٰ حضور ہے۔ حضور کی جگہ بھی سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے۔ تیری میری ملاقات رب سے ہو، جگہ مسجد ہے۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات اللہ سے ہو، جگہ کوہ طور ہے۔ جب حضور کی ملاقات رب سے ہو تو جگہ عرش بری بنتی ہے۔ بولو بھی جگہ عرش، جتنی ہستی اعلیٰ ہوگی اتنی جگہ بھی اعلیٰ ہوگی۔ کہتا جی اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو بتاؤ جب تم دعا کرتے ہو تو آسمان کی طرف ہاتھ کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، پیچھے بھی ہے، آگے بھی ہے، تو کبھی یوں کر کے دعا مانگی، کبھی یوں کر کے مانگی؟ بولو تو صحیح ہے، کبھی سامنے کر کے مانگی ہو؟ آسمان کی طرف ہی دیکھتے ہو، پتہ چلا کہ اللہ صرف آسمان میں ہے۔ اعتراض سمجھ آ گیا؟ اب ذرا جواب بھی سمجھو۔ میں نے کہا بھائی اگر استاد بیٹھا ہو اور شاگرد کو آواز دے اور استاد پیچھے بیٹھا ہو تو وہ کہتا جی استاد جی کیا بات ہے، تو استاد اس کو کہے گا نا، سارے اس کو کہیں گے۔ ادب کا تقاضا یہ تھا تو اٹھتا، سامنے آتا، بیٹھتا، پھر بات سنتا، پیچھے سے جواب دے رہا ہے۔ سمجھا رہے ہو؟ اگر وہ شاگرد کے استاد جی تو پیچھے آواز نہیں آ رہی تھی، نہیں سمجھے رہا استاد جی تو پیچھے آواز نہیں آ رہی تھی، آواز پوری آ رہی تھی نا، گل نہیں سمجھ آ رہی تھی نا، تو پھر مینوں اگے ہاتھ کی لوڑ ہے؟ یہ گلاں ہوں گی نے بے ادبی دیاں، بولو گلاں ہوں گی نے۔ میں نے کہا بھائی استاد کے ادب کا تقاضا یہ تھا سمت، سامنے والی سمت میں آتا، سامنے والی جہت میں آتا، آواز ادھر بھی آتی ہے، سمجھ ادھر بھی آتا ہے، مگر ادب کا، عشق کا، محبت کا تقاضا یہ ہے بندہ سامنے آ کر بات سنے۔ میں نے کہا اللہ ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، اوپر بھی ہے، ہر جگہ ہے، مگر اللہ سے محبت کا، عشق کا تقاضا یہ ہے وہ سمت چونکہ اوپر ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، نرالی ہے، اللہ کی ذات بھی اعلیٰ ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے جو جہت ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم آسمان کی طرف ہاتھ کرتے ہیں، بولیے اس لیے ہم آسمان کی طرف ہاتھ کرتے ہیں۔ پھر آگے سے کہنے لگا کہ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ جملہ آپ کا بڑا خطرناک ہے۔ میں نے کیسے؟ کہتا کیا واش روم میں بھی اللہ موجود ہے؟ سب کو استغفر اللہ۔ ایسے سوال وہ کرتے ہیں جنہیں بڑے بے ادب ہو نا۔ اگر اب میں کہتا کہ موجود ہے واش روم میں بھی تو یہ سخت گستاخی ہے، اور اگر اب میں کہتا کہ موجود نہیں تو پھر میرا دعویٰ غلط ہو جاتا۔ آپ ذرا جواب سمجھو۔ میں نے کہا کہ آپ کو قرآن آتا ہے؟ کہتا آتا ہے۔ میں کہا آپ واش روم میں جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ کہ جاتا ہوں۔ کہ قرآن میں نے کہا سینے میں، کہتا میں کہا پھر تو گستاخ نہیں ہے، قرآن واش روم میں لے کے جاتا ہے۔ کہتا کیسے جی؟ کہتا جی یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا قرآن تیرے سینے میں ہے نا، اور جب تو واش روم میں جاتا تو سینہ بھی ساتھ جاتا کہ نہیں جاتا؟
بولو تو صحیح نا کہ تھی سینہ چیر کے بعد رکھ کے پھر جاتے ہو اور آگے پھر دن چوکے بھجوا لیتے ہو. ایسا سسٹم تو ہے کوئی نہیں. کہتا جی یہ بے ادبی نہیں ہے. میں کہ کیسے؟ کہتا جی ہاں میں جب واش روم میں جاتا ہوں تو قرآن کو جسمن لے کے نہیں جاتا, ویسے میرے اندر موجود ہے, مگر جسم کے ساتھ میں کبھی قرآن واش روم میں لے کر گیا نہیں ہوں. میں نے کہا بابو ہم جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے, ہم نے کب کہا کہ اللہ جسمن ہر جگہ موجود ہے؟ ہم تیرے پہ بات کریں تو جسم پہ آ جاتا ہے, ہم نے کب اللہ کا جسم گنوایا ہے؟ کہتا جی قرآن کی آیت کا کیا جواب ہے؟ میں نے کون سی؟ کہتا جی وہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ اوسع کرسیہ السماوات والارض, کہ اللہ آسمان پہ ہے. بولی اللہ آسمان پہ ہے. کہتا ہے اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے کہا اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب جب آپ کے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو آپ کہہ دو کہ اللہ تمہارے قریب ہے. بولو اللہ تمہارے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تمہاری شاخ سے بھی ذرا قریب ہے. نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, اللہ تمہارے نظروں سے بھی ذرا قریب ہے. تو میں نے کہا تیرے پاس ایک آیت ہے, میرے پاس 10 آیتیں ہیں. رب السماوات والارض, اللہ زمینوں کا بھی رب ہے, آسمانوں کا بھی رب ہے. تو یہ باتیں ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ, بولو اللہ ہر جگہ, مگر ایسے موجود نہیں سمجھنا جیسے ہم موجود ہیں, ورنہ کافر ہو جاؤ گے. اللہ جسم سے پاک ہے. بولی اللہ جسم سے پاک ہے, اللہ جہت سے پاک ہے. یہ جو بندے کہتے ہیں میں رب نو حاضر سمجھ کے گل کر رہے ہیں, یہ ایسی سمجھ رہے ہیں جی ایسی موجود ہے تو اللہ بھی حاضر ہے, اس طرح کفر ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق حاضر ہے. بولی اللہ اپنی. اسی لیے ایک حدیث سے مجھ سے سوال کیا, کہتا جی اگر حضور ہر جگہ آ سکتے ہیں تمہارا عقیدہ سنیوں کا, تو تم مدینے میں کیا لینے جاتے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ اگر حضور ہر جگہ آ سکتے ہیں تو مدینے کی لائن جاتے ہو. میں نے کہا تڑا عقیدہ نا اللہ ہر جگہ دیکھ سکتا ہے سن سکتا ہے. میں کہہ رہا ہاں. میں کہا تسی مکے کی لائن جاتے ہو, سمجھے ہو, تسی مکے کی لائن جاتے ہو. کہنا اتنے تجلی خاص ہے. میں کہا ساری بھی اتنی تجلی خاص ہے. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.